أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد للہ رب العالمین۔ محترم معزز سامعین کرام، عزت مآب میری بہنوں اور بیٹیوں، آج آپ جانتے ہیں 8 تاریخ ہے اور کل 7 تاریخ گزر چکی، جو ہمارے ملک میں ایک اہمیت کی حامل تاریخ۔ یہ 7 ستمبر کا دن یا 7 ستمبر کی تاریخ، یہ ایسا دن ہے، ایسی تاریخ ہے کہ جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے ہماری پارلیمنٹ نے، ملک کے تمام علماء کرام نے پوری جد و جہد سے وہ قادیانی ناسور جو 100 سال سے پھلپھلا رہا تھا، اس کو اس کے انجام تک پہنچا دیا۔ یعنی امت میں اتمام حجت کے بعد یہ بڑی اہم بات ہے کہ کسی کے بارے میں کوئی حتمی فیصلہ کرنے کے لیے اس پر حجت قائم کی جائے، اس کی بات سنی جائے، اپنی بات اسے سنائی جائے، جو اس کے شبہات ہیں یا جو اس کے توہمات ہیں ان کا ازالہ کیا جائے اور دلائل سے، براہین سے ان کی غلطی اور ان کی خطا اس کو نمایاں کیا جائے۔ یہ جو ہمارے ہاں عام ریت چل نکلی ہے، فلاں کافر فلاں کافر فلاں کافر، ایسے کسی کو کافر کہنے کی جسارت نہیں کرنی چاہیے، نہ کسی پر لعنت بھیجنے کی جسارت کرنی چاہیے، نہ کسی کو کافر کافر کہنے کی جسارت کرنی چاہیے۔ مگر یہ کب ہوتا ہے، اس کی بھی ایک حد ہے، اس کا بھی ایک طریقہ ہے، اس کا بھی ایک قاعدہ اور قانون ہے دین کے ہاں۔ یہ نہیں کہ جس کے دل میں آیا وہ جس کے بارے میں جو چاہے کہہ دے، نہیں، غلط۔ اس کا ایک قاعدہ ہے کہ اس کے شبہات، اس کے توہمات، ان کا ازالہ کیا جائے اور انہیں بتلایا جائے کہ تمہاری غلطی ہے، تو جب سمجھ رہے ہو وہ غلط سمجھ رہے ہو، تمہارے عقائد کے خلاف، تمہارے افکار کے خلاف کتاب و سنت کی توضیحات، نبی علیہ السلام کے ارشادات، وہ یکسر تمہارے عقائد اور افکار کے منافی ہیں۔ اس اتمام حجت کے بعد جب وہ لاجواب ہو جائے، پھر حتمی طور پر اس کو کافر کہا جا سکتا ہے، پھر اس کو کافر کہا جا سکتا ہے۔ جس طرح کہ ہمارے 74 میں پارلیمنٹ میں مرزا ناصر کے سامنے پارلیمنٹ کے ذمہ داران نے
علماء کرام نے اور ان کے اراکین نے باقاعدہ اس کے اعتراضات سنے اور اس کے اعتراضات کا جواب دیا، اور حتمی طور پر جب وہ لاجواب ہو گیا، کوئی بات نہ اس سے بن پائی، تو اس کے بعد وقت کے وزیر اعظم جناب بھٹو نے ان کی تکفیر کا اعلان کیا۔ یہ باتیں آپ کے علم میں ہیں تقریباً، لیکن اکثر و بیشتر ہم اپنی تاریخ کو بھول جاتے ہیں، بلکہ نظر انداز کر دیتے ہیں، مگر کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ ان کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، ان کو بھولا نہیں جا سکتا، کیونکہ یہ ایک فروعی مسئلہ نہیں ہے، یہ ہمارے عقیدے کا مسئلہ ہے، ہمارے ایمان کا مسئلہ ہے، بلکہ کفر و ایمان کا مسئلہ ہے۔ اس لیے اس مسئلے کو خود سمجھنا بھی چاہیے، اور جب ضرورت پیش آئے لوگوں کے سامنے اس کو بیان کرنا بھی چاہیے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ اور یہ بھی یاد رہے کہ جو وہ آخری مسئلہ جس پر وہ بالکل مبہوت ہو گیا ناصر، وہ کیا تھا؟ سارے اعتراضات ہوتے رہے، اس غلام احمد قادیانی ایسا مدعی کذاب ہے کہ جس نے اپنے بارے میں وہ سارے دعوی کیے جو دعوے نبی علیہ السلام نے کیے، اور اللہ ذوالجلال نے جن اعزازات اور اکرامات سے آپ کو نوازا، ان تمام اکرامات اور نوازشات کو وہ اپنے بارے میں سمجھتا ہے، حتیٰ کہ وہ یہ بھی کہتا ہے کہ من فرق بینی و بین محمد فما عرفنی، جو میرے اور محمد کے درمیان فرق کرتا ہے وہ مجھے پہچانتا ہی نہیں، کہ میری کیا عصمت ہے، میرا کیا مقام ہے، وہ مجھے پہچانتا۔ اور میں پہلے ایک دفعہ کہہ چکا ہوں، بتلا چکا ہوں کہ یہ جتنے قادیانی ہیں جب یہ کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو محمد رسول اللہ سے مراد وہ نہیں لیتے جو مسلمان مراد لیتے ہیں، جو مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے تھے، عبد المطلب کے پوتے تھے، عبداللہ کے بیٹے تھے، قریشی اور ہاشمی تھے، جن کا مدفن مدینہ طیبہ ہے، وہ مراد نہیں لیتے، بلکہ کلمے سے مراد وہ محمد غلام احمد لیتے ہیں، معاذ اللہ ثم استغفر اللہ۔ یہی وجہ ہے کہ آج تک انہوں نے اپنے کلمے کو نہیں بدلا، کیونکہ ان کے نزدیک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے، وہ کہتے ہیں ہم بھی وہی کلمہ پڑھتے ہیں جو تم پڑھتے ہو، تم مسلمان ہو ہم کافر کیوں ہیں؟ یہ ایک سیدھا سا سوال ہے جو وہ کرتے ہیں، کہ وہی کلمہ تم پڑھو تو مسلمان، وہی کلمہ ہم بھی پڑھیں ہم کافر۔ بھائی تم کافر اس لیے ہو کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میں جو محمد رسول اللہ ہے وہ تم محمد رسول اللہ مراد نہیں لیتے، بلکہ اس سے مراد کون لیتے ہو؟ غلام احمد قادیانی معاذ اللہ مراد لیتے ہو۔ اور آخری بات جو اس کے تابوت میں میخ کے طور پر لگی تھی وہ کیا تھی؟ غلام احمد قادیانی کے دور میں خود اس کی موجودگی میں اس کی مدح کرنے والا، اس کی تعریف کرنے والا کمال الدین، وہ کہتا ہے، نظم لکھ کے لاتا ہے اور اس کو باقاعدہ فریم کر کے لایا اور اس کو پڑھا قادیانی کے سامنے، اور پھر قادیانی نے خوشی سے اس فریم کو لیا جیسے تحفہ لیا جاتا ہے اور اپنے گھر میں جا کے عویزہ کر دیا۔ وہ کیا تھا؟ اس میں کیا لکھا تھا؟ اس میں لکھا تھا، قاضی ظہور احمد اکمل کہتا ہے، امام اپنا عزیزو اس جہاں میں، غلام احمد ہے دار الامان، غلام احمد رسول اللہ ہے برحق، شرف پایا ہے نوائے انس و جانے، محمد پھر اتر آئے ہیں ہم میں، سمجھے بات؟ محمد پھر اتر آئے ہیں ہم میں اور آگے سے بڑھ کے ہے اپنی شاہ میں۔
معاذ اللہ ثم استغفر اللہ. اور آگے سے بڑھ کے ہیں اپنی شان میں، محمد دیکھنے ہو جس نے اکمل، غلام محمد کو دیکھے قادیہ میں، غلام محمد کو دیکھے قادیہ میں. یہ شعر جب کہا گیا ناصر کو اور حوالہ دیا گیا پہلے ہمارے پارلیمنٹ کے رکن نے ان کے پرچے الفضل کا، مگر وہ بھی عیار آدمی تھا، ہوشیار آدمی تھا، ایسے تو امام خلیفہ ان کا نہیں تھا. اس نے پہلا شمارہ الفضل کا نکال کے دکھایا، کہا کہ تم کہتے ہو کہ یہ 1906 میں ہے، یہ تو چھپائی بعد میں، اس کی ابتدائی بعد میں ہوئی ہے الفضل کی. ساری پارلیمنٹ میں سکتہ داری ہو گیا کہ یہ کیا بات ہوئی، پوری نظم ہے اور الفضل کے حوالے سے بیان ہوئی ہے، حقیقت واقعی اس کے برعکس ہے کہ یہ تو اس کے بعد چھپنا شروع ہوا ہے. تو الفضل میں کیسے؟ اس وقت کس نے البدر کا پرچہ پیش کیا؟ یہ الفضل میں نہیں بلکہ ان کا دوسرا پرچہ بدر میں تھا. بدر کا 1906 میں یہ کے پرچے میں یہ نظم چھپی بھی ہے. اور وہ پرچہ ہمارے جماعت کے حضرت مولانا محمد ابراہیم کبیر پوری رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے پیش کیا تھا. انہوں نے اگلے دن کہا کہ اس کا وعدہ کرو کہ کل ہم پیش کریں گے پرچہ. اگلے دن یہ پرچہ مفتی محمود صاحب اور دوسرے حضرات کو دیا گیا اور مرزا ناصر سے کہا کہ جناب وہ نظم کی بات کرو. کرے بات، نے کہا تمہارے سامنے غلام احمد کے سامنے یہ بات ہوئی؟ نہیں ہوئی، انکار کیا. انہوں نے پرچہ لہرا دی، پرچہ سامنے کیا البدر کا. اور جب پرچہ اس کے سامنے کیا تو پھر ناصر کو کوئی اس کے جواب دینے کی جرت نہ ہو سکی. یہ پرچہ کس نے دیا ہے؟ یہ مولانا ابراہیم خان، ہمارے مولانا محمد ابراہیم رحمت اللہ علیہ، انہوں نے دیا. اب دیکھیے حیرانی ہوتی ہے، ہمارے بعض حضرات جو قادیانیت پر اس مسئلے پر لکھا ہے سب کچھ پورا شانہ لکھا ہے یہ، لیکن مولانا ابراہیم رحمت اللہ علیہ کا کہیں نام پتہ نہیں ہے، کہیں ذکر تک بھی نہیں ہے. افسوس ہوتا ہے کہ یہ لوگ تاریخ سازی کرتے ہیں، تاریخ دانی نہیں کرتے، تاریخ بیان نہیں کرتے. یہ ایسی باتیں نقل کرتے ہیں کہ جس میں سارا کرتا دھرتا وہ اپنے ہی کھاتے میں ڈال دیں، جو دیانت اور امانت کے یکسر منافی. حافظ ابراہیم صاحب کبیر پوری رحمت اللہ علیہ بہت فاضل آدمی تھے اور تمام مذاہب پر ان کی وسیع نظر تھی. انہوں نے یہ پرچہ دیا تھا، لیکن مجال ہے کہ جنہوں نے اتنا بڑا معرکہ حل کرنے کے لیے بنیادی ہتھیار دیا ان کا کہیں نام بھی ہو. انا للہ و انا الیہ راجعون. اتنا بڑا ظلم. تو خیر عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ ظالم ایسے کہ جس نے نبوت کا دعویٰ ہی نہیں کیا بلکہ نبی علیہ السلام سے بھی بڑھ کے اپنے آپ کو پیش کیا. معاذ اللہ ثم استغفر اللہ. حتیٰ کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کو 3000 معجزات اللہ نے دیے. یہ اعتراف کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کو 3000 معجزے دیے، لیکن مجھ کو اللہ نے 3 لاکھ معجزے دیے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اور وہ جو آیات 3 لاکھ بتلاتے ہیں، اللہ اکبر، ان کا کذب، ان کا جھوٹ، ان کا فراڈ وہ اسی طرح روز روشن کی طرح باتیں ہیں جس طرح اس وقت دوپہر کا وقت. جتنی پیشین گوئی ہے، جتنی باتیں ہیں، اور وہ تمام کی تمام جھوٹ پر مبنی اور انجام کے طور پر ساری کی ساری باطل اور فریب. یہ میرا موضوع نہیں،
میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ غلام احمد قادیانی کا یہ ناسور، یہ اللہ کے فضل و کرم سے اسی 7 تاریخ کو 1974 کو یہ ناسور اس کا کہنا چاہیے کہ سدباب ہوا۔ قادیانی غلام احمد کے پیروکار وہ اس حقیقت کو اب تک ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، باوجود کہ امتناع قادیانیت کے قانون میں یہ ساری باتیں پارلیمنٹ نے پھر پیش کی اس وقت صدر ضیاء الحق کے دور میں کہ ان کو اسلامی نام رکھنے کی اجازت نہیں ہے، اسلامی اصطلاحات رکھنے کی اجازت نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود یہ اپنے معبد خانے کو مسجد کہتے ہیں، یہ وہاں آذان بدستور کہتے ہیں، یہ اپنی غلام احمد کی بیویوں کو ازواج مطہرات کہتے ہیں، اس کے جو پیروکار ہیں اور اس کے آگے کیا کہنا چاہیے کہ نمائندے رہے ہیں ان کو اسی طرح خلیفہ مانتے ہیں جس طرح حضرت ابو بکر صدیق اور عمر اور عثمان اور حضرت علی کو ہم خلیفہ کہتے ہیں۔ وہ بھی کہتے ہیں پہلا خلیفہ نور الدین تھا، دوسرا بشیر الدین محمود تھا، اسی طرح ان کو خلافت کے نام پہ، خلیفے کے نام پہ متعارف کراتے ہیں۔ یہی وہی اصطلاحات جو نبی علیہ السلام اور امت مسلمہ کے خلفائے راشدین کی ہے، وہی اصطلاحات یہ اپنے لیے اور اپنے خلفاء کے لیے استعمال کرتے ہیں، باوجود اس کے کہ قانوناً ان کو منع کیا گیا، لیکن انہوں نے قانون، پاکستان کے قانون کو ماننے سے بھی انکار کر دیا۔ اور میں کہتا ہوں یہ اللہ کا شکر ادا کرو، یہ جو سابقہ حکومت عمران کی نکلی ہے اس پر اللہ کا شکر ادا کرو۔ یہ جو نیمے درو قادیانیت اس بارے میں پنپنا رہی تھی، عام مسلمانوں کو اور نوجوانوں کو اس کا احساس تک نہیں، اس کا کوئی احساس تک نہیں ہے۔ میرے پاس وہ گواہیاں موجود ہیں جن میں انہوں نے کہا ہے قادیانیوں کہ اب تو حکومت ہی ہماری ہے، اب تو حکومت ہی ہماری ہے، یعنی عمران کی حکومت کو قادیانی اپنی حکومت کہتے تھے۔ اور امریکہ میں یا یورپ میں جب یہ جاتا تھا اس کے پروگرام کا تمام خرچ قادیانی برداشت کرتے تھے اور قادیانی اجتماع کرتے تھے، جس کو میڈیا دکھاتا تھا دیکھو اتنے مسلمان ہیں جو اس کے ہم نوا ہیں اور اس کے ساتھ ہیں، لیکن پس پردہ ہوتے کون تھے؟ وہ قادیانی ہوتے تھے۔ حقیقت یہ تھی، یہ اللہ کا شکر کرو اس کا بیڑا غرق ہوا، اور بھی دعا کرو اللہ مزید اس کا بیڑا غرق کرے، اس لیے کہ یہ لوگ نہ صرف اسلام کے وہ دشمن ہیں، کیا تو کی بات کہوں، انہوں نے یہاں تک جسارت کی اپنے جلسوں میں کہ عمران کو صلی اللہ علیہ وسلم تک لکھا، کسی کے کان پر جوں رہی تھی، کسی نے کوئی فکر لیا، محاسبہ کیا، خاموش رہے۔ اس کے جلسے میں کہا گیا، کہنے والوں نے کہا کہ اگر یہ نبوت کا بھی دعویٰ کرے ہم ماننے کے لیے تیار ہیں۔ کسی نے اس کی گوشمالی کی، کسی نے اس پر آواز اٹھائی نہیں۔ پھر کہا جاتا تھا مجھے ہمارے مقابلے میں مذہبی کارڈ کھیلا جاتا ہے۔ آپ اندازہ کریں اس ایک لفظ کے نتیجے میں ساری اس کی سازشیں جو ہے نا وہ لپیٹ دی جاتی تھی۔ اس لیے میں کہتا ہوں، میں نے کبھی یہ بات نہیں کی، لیکن آج جلے دل سے کہہ رہا ہوں کہ اللہ کا شکر ادا کرو کہ اس بیڑا غرق ہوا اس بے ایمان کا، ورنہ یہ در پردہ کس کا نمائندہ تھا؟ مسلمانوں کا نہیں، قادیانیوں کا نمائندہ تھا۔ قادیانی آج بھی ڈسے ہوئے سانپ کی طرح، مرے ہوئے زخمی سانپ کی طرح آج بھی وہ تلبلا اٹھ رہے ہیں اور پوری کوششوں میں مبتلا ہے کہ عمران کی حکومت اثر نو آ جائے، دوبارہ آ جائے۔ یہ اسرائیل بھی یہی چاہتے ہیں، امریکہ بھی یہی چاہتے ہیں، قادیانی بھی یہی چاہتے ہیں، اور اکثر رافضی بھی یہی چاہتے ہیں۔ حقیقت یہی ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالی اس ملک کو محفوظ رکھے،
اس ملک کی حفاظت فرمائے۔ یا اللہ یہ ملک تو نے ہمیں اپنی رحمتوں سے عطا فرمایا تھا، مولا کریم اپنی رحمتوں سے اس ملک کی حفاظت بھی فرما، اس میں سازشیں کرنے والے، اس کو ختم کرنے والے، اس کا بلیہ بیٹ کرنے والے، یا اللہ ہماری دعا ہے کہ ان کو بلیہ بیٹ اور بنا کر دے اور ان کو نشان عبرت بنا دے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ غلام احمد اب دیکھیے، آپ کو یہ بات معلوم ہے، دلائل کی بات نہیں، آپ کو یہ بات معلوم ہے، اتنا قرآن مجید کی تلاوت کرنے والا مسلمان، انبیاء کرام علیہ السلام کی تاریخ سے آگاہ کوئی نبی بتدریج نبی نہیں بنا، سٹیپ بائی سٹیپ، پہلے وہ ولی ہو، پھر مجتہد ہو، پھر امام ہو، پھر اس کے بعد نبی ہو، قطعاً نہیں، قطعاً نہیں، حتیٰ کہ انبیاء کرام علیہ السلام کو خود پتہ نہیں ہوتا تھا کہ ہم نبی بننے والے۔ اللہ ذوالجلال نے نبی علیہ السلام کے بارے میں فرمایا ما کنت تدری ما الکتاب ولا الایمان، اے میرے نبی آپ کو معلوم نہیں تھا کتاب کیا ہوتی ہے، ایمان کے مشتملات کیا ہیں، اس کی تفصیلات کیا ہیں۔ ایمان سے اجمالی ایمان کہ اللہ ہے یہ مراد نہیں، بلکہ اس کی تفصیلات مراد۔ ما کنت تدری ما الایمان ولا الکتاب ولا الایمان۔ نبی علیہ السلام غار حرا میں تھے، جبرائیل آئے، کہا اقرا، فرمایا ما انا بقارئ۔ اگر دل کے کسی گوشے میں نبوت کا کوئی داعیہ ہوتا تو آپ فرماتے یہی امید لیے تو میں یہاں بیٹھا تھا۔ بات سمجھو، ایک عرصے سے یہاں آنا جانا کس لیے تھا؟ اسی امید کے لیے کہ ایک وقت آئے گا مجھے نبی بنا دیا جائے گا۔ لیکن آپ نے کیا فرمایا؟ ما انا بقارئ، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، بلکہ جبرائیل نے جب بھیجا پھر آپ نے پڑھا بھی، لیکن آپ اتنے خوف زدہ ہوئے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہنے لگے زملونی زملونی زملونی، کپڑا اڑا دو کپڑا اڑا دو، میں خوف زدہ ہوں، ڈر آ رہا ہے، بخار چل رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ نبوت کا کوئی شائبہ تک آپ کے دل و دماغ میں نہ تھا، ورنہ جبرائیل کے آنے پر آپ ڈرتے نہ بلکہ خوش ہوتے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ ڈرتے نہ بلکہ خوش ہوتے کہ مجھے امید پر آئی، وہ وقت آ گیا جس امید کے پر میں یہاں بیٹھا تھا۔ لیکن ایسے نہیں ہوا، ایسے نہیں ہوا۔ اس کے بعد ایک وقت کے بعد، کچھ سالوں کے بعد پھر اللہ نے جبرائیل کو بھیجا اور یہاں یہ فرمایا یا ایھا المدثر، او چادر اوڑھنے والے، او چادر اوڑھ کے لیٹ جانے والے، قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر، اٹھو، اب لیٹنے کا وقت نہیں رہا، اب غار حرا میں جانے کا وقت نہیں رہا۔ اور اس کے بعد کبھی غار حرا میں نبی علیہ السلام تشریف لے بھی نہیں گئے۔ اب اٹھے ہیں فَرَبَّكَ فَقَدِّرْ، پھر اپنے رب کی کبریائی کا ڈنکا بجایا ہے، اور جیسے جیسے اللہ نے فرمایا ویسے ویسے نبی علیہ السلام نے اللہ کی کبریائی کا اظہار کیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ نبی علیہ السلام کے وہم و خیال میں بھی یہ بات نہ تھی۔ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آپ جانتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام مدین سے نکلتے ہیں مصر جانے کے لیے، زوجہ محترمہ ساتھ ہے، رات کے اندھیرے میں جا رہے ہیں، سردیوں کا موسم ہے، بیوی ٹھٹر گئی۔ نفس عورت نسبتاً مرد کے کمزور ہوتی ہے۔ آج کے دور میں تو یہ فلسفہ نہیں مانا جاتا، آج تو کہتے ہیں مرد سے زیادہ قوی ہوتی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آج تو بالکل نظریات دین و اسلام کے الٹے ہو گئے ہیں، اور وہ بھی بدنصیب ہیں جو مرد عورتیں بننے کی چاہت کرتے ہیں۔
اگر نہ بنے تو شکل و صورت ہی اختیار کر لیں. لیکن میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ہے اللہ کی اس پر لعنتیں ہوں جو مرد عورتوں کی مشابہت اختیار کرتا ہے، اور اس عورت پر اللہ کی لعنت ہو جو عورت مردوں کی مشابہت اختیار کرتی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. حضرت موسیٰ علیہ السلام جاتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں؟ آگ ہے. رات کے اندھیرے میں سفر کرتے ہوئے سردی لگ رہی ہے، کہتے ہیں ٹھہر جاؤ، میں پتہ کر کے آتا ہوں، آگ لاؤں تاکہ تم کچھ تاپ لو، سہارا مل جائے. گئے تھے آگ لینے کے لیے. اللہ رب العزت نے فرمایا موسیٰ میں نے تمہیں نبی بنا دیا، جاؤ فرعون کی طرف، فرعون کو جا کے ڈراؤ اور اپنی قوم بنی اسرائیل کو اپنے ہمراہ لے کے یہاں سے نکل چلو، مصر میں نہ رہو. اب موسیٰ علیہ السلام کے وہم و خیال میں بھی نہیں تھا، تصور میں بھی نہیں تھا کہ مجھے نبی بنایا جانا ہے. میں نے عرض کیا کوئی بھی نبی ایسا نہیں کہ جو بتدریج نبی ہو، بلکہ اس کے وہم و خیال میں بھی نہیں ہوتا کہ میں نبی بنایا جانے والا ہوں. یہی تمام انبیاء کی تاریخ ہے، یہی تمام انبیاء کے واقعات ہیں. لیکن غلام احمد قادیانی یہ بدماش سب سے پہلے اس نے کیا کیا؟ ایک مجدد کے روپ میں سامنے آیا، امام کے روپ میں سامنے آیا، مناظر کے روپ میں سامنے آیا. اور کیا بات کہوں، ساری باتیں نہیں کہی جا سکتی. اگر کچھ اللہ نے توفیق عطا فرمائی تو پرسوں کے جلسے میں انشاءاللہ مغرب کے بعد عرض کروں گا، اللہ نے اگر چاہا تو، اور اللہ نے اگر توفیق عطا فرمائی انشاءاللہ العزیز. تو عرض کر رہا تھا کہ پھر اس کے بعد سب سے پہلے 1991 میں اس نے مسیح موعود ہونے کا دعویٰ کیا کہ میں عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں اور مجھے اللہ نے مسیح اس کی جگہ بنایا ہے. یہ جھگڑا چلتا رہا. پھر 1901 میں اس نے کیا کیا؟ نبوت کا دعویٰ کر دیا. 91 میں کیا تھا؟ 1891 میں اس نے مسیحیت کا دعویٰ کیا، اور پھر 1901 میں اس نے نبوت کا دعویٰ کیا. اللہ اکبر کبیرہ. یعنی پہلے کیا ہے؟ مجدد ہے، امام ہے، مناظر ہے، عالم ہے. پھر کیا ہے؟ مسیح ہے. پھر کیا ہے؟ نبی ہے. لیکن انبیاء کی تاریخ میں جو تدریج نہیں ہے. وہاں تو پتہ ہی نہیں کہ میں نبی بنایا جانا ہے. یہ چونکہ خود ساختہ تھا، بننا چاہتا تھا، دعویٰ کرنا چاہتا تھا، اس لیے اس نے سٹیپ بائی سٹیپ یہ مرحلہ پر مرحلہ یہ دعوے کی. اور پھر ظلم کی انتہا دیکھی ہے. انبیاء کرام علیہ السلام کی پوری تاریخ میں کسی ایک نبی کا بھی یہ تذکرہ نہیں یا ذکر نہیں کہ وہ نبی کسی کافر حکومت کے خلاف تحت اس نے اپنی دعوت کو پیش کیا، بلکہ معاملہ اس کا بالکل اس کے برعکس رہا. حکومتیں کیا ہے؟ وہ نمرود کی ہو، وہ فرعون کی ہو، وہ ابو جہل کی ہو، جو بھی تھے اپنے اپنے وقت میں، وہ نمرود ہو، شداد ہو، وہ فرعون ہو، وہ ابو جہل ہو، اپنے اپنے دور میں وہ سارے حکمران کفر کی آخری حدوں کو پہنچے ہوئے تھے. لیکن انبیاء کرام علیہ السلام نے آ کے ان کے خلاف علم بغاوت بلند کیا. فرعون انا ربکم الاعلی کہتا تھا، ھذہ الانہار تجری من تحتی کہتا تھا. فرعون کہتا تھا میں نہیں سمجھتا کہ میرے علاوہ کوئی اور تمہارا الہ ہوگا. یہ دعوے دار تھا. قرآن کہتا ہے، میں نہیں کہہ رہا، قرآن نے بتلایا ہے. یہ سارے دعوے اس کے تھے. لیکن موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو کیا کہا؟ جھوٹ کہتے ہو، میرا رب وہ ہے جو میرا بھی رب ہے اور تیرا بھی رب ہے. میرا رب وہ ہے جو
آسمانوں کو زمین کو پیدا کرنے والا ہے، جو سورج چاند کو لے جانے اور لے جانے والا ہے۔ فرعون کا دماغ خراب ہو گیا، موسیٰ علیہ السلام کے قتل کا منصوبہ بنا لیا۔ کہنے کا مقصد یہ تھا کہ فرعون اپنے آپ کو رب بنائے ہوئے تھا، معبود بنائے ہوئے تھا، اصل میں اس وقت سورج پرستی تھی، اور فرعون سورج کا اپنے آپ کو سب سے بڑا نمائندہ سمجھتا تھا۔ اسی طرح فرعون سے پہلے کیا نمرود، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں ابراہیم علیہ السلام نے کہا ربی الذی یحیی و یمیت، وہ کہنے لگا انا احیی و امیت۔ تیسرے پارے میں بھی زندہ کرتا ہوں، میں بھی مارتا ہوں۔ وہ کہتا ہے میں معبود ہوں، میں تمہارا رب ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں غلط کہتے ہو، باپ کو بھی سمجھایا، فرعون کو، نمرود کو بھی سمجھایا، اور نمرود کہنے لگا میں تمہارا رب۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا؟ ربی الذی یؤتی الشمس من المشرق فأت بہا من المغرب۔ وہ بھی سورج کا اپنے آپ کو نمائندہ کہتا تھا، اسی لیے کہتے ہیں، فرمایا وہ اپنے آپ کو سورج دیوتے کا سب سے بڑا نمائندہ سمجھتے ہو، تو پھر سورج دیوتا جو ہے اس کو کہو کہ وہ مشرق کی بجائے مغرب سے آ جائے۔ اگر تم اس کے نمائندے ہو تو اس کو کہو مشرق کی بجائے مغرب سے لے آئے۔ فبہت الذی کفر، وہ اپنے کفر میں مبہوت ہو گئے، چپ ہو گئے، جواب ہی نہ دے سکے۔ یعنی جتنی حکومتیں ہیں ان تمام حکومتوں کو انبیاء کرام علیہ السلام نے کیا کیا ہے؟ للکارا ہے، ان کی اطاعت نہیں کی، ان کی بات نہیں مانی۔ پھر ابو جہل اور اس کے ساتھی ان تمام کی مخالفت کی ہے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن آپ غلام احمد قادیانی کا ستارہ کیسریہ اٹھا کے دیکھ لیں، پورا رسالہ اسی موجود پر ہے، ستارہ کیسریہ، کہ ہم برطانیہ کی یہ جو ہے ملکہ، ہم اس کے اطاعت گزار ہیں۔ میں نے اس کی خدمت کے لیے 50 الماریاں، جو جھوٹ پہ مبنی ہے یہ دعویٰ بھی، ان کی خدمت، ان کی تائید اور ان کی حکومت کی کامیابی، ان کے لیے 50 الماریاں کتابوں کی بھر دی۔ انا اللہ و انا الیہ راجعون۔ اور میں نے ان کے لیے، میرے آباء و اجداد نے ان کے لیے انگریز کی حکومت کے لیے کام، گھوڑے دیے، اسلحہ دیا، افراد دیے، تاکہ ان کی حکومت یہاں قائم ہو سکے۔ مجھے آپ بتلائے کہ انگریز نے آ کے کس سے لی تھی حکومت؟ کس سے چھینی تھی حکومت؟ مسلمان سے۔ ہندوستان میں حکومت کس کی تھی؟ مسلمان کی تھی۔ انگریز نے حکومت چھینی ہے مسلمان سے، اس لیے سب سے زیادہ دشمنی انگریز کی مسلمان کی تھی، ہندو سے تھی نہیں تھی۔ ہندو تو بہت بعد میں ملے ہیں مسلمانوں کے ساتھ، کیا عرض کروں، اپنی تاریخ کو کیا بیان کروں، ہندو تو بہت بعد میں ملے ہیں۔ ہندوؤں کو اس نے بنایا ہے، عہدے دیے ہیں، ذمہ داریاں دی ہیں، اور اپنی حکومت میں اعلیٰ مراتب سے نوازا ہے۔ یہ دیکھ کے ہی علی گڑھ کالج کی تحریک پیدا ہوئی تھی سر سید کے ذہن میں، کہ اگر یہی صورتحال رہی تو مسلمان تو کراش ہو کے رہ جائیں گے۔ بات سمجھے یا نہیں سمجھے؟ لیکن دیکھنا تو یہ ہے کہ جو مسلمانوں کا غدار، جو مسلمانوں کا دشمن، جو مسلمانوں کو تحت کرنے والا، اور دہلی میں کوئی درخت نہیں تھا جہاں مسلمان کی لاش لٹکی ہوئی نہیں تھی، لیکن غلام محمد قادیانی اسی کی زندہ باد ہونے کے نعرے لگا رہا تھا، اور اس کی مدد اور اس کی اعانت کے لیے اپنے آپ کو بطور فخر پیش کرتا تھا۔ بتلائیے کیا نبیوں کی یہی تعریف ہوتی ہے؟ انبیاء کا یہی کردار ہوتا ہے؟ کفار کے مقابلے میں پھر کافر بھی وہ جس نے مسلمان سے حکومت چھینی ہو۔ اس سے بھی آگے دیکھیے، میں کہاں دلائل آپ کو دوں، اس سے بھی آگے دیکھیے کہ یہ آدمی اپنے بارے میں نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، اللہ اکبر کبیرہ، کیا پدی کا شوربہ،
اور پھر مقابلے کرتا ہے. کیا اللہ نے فرمایا تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب برباد ہو گیا، اس کو بھی انگیخت ہوئی، میں بھی پیشین گوئی کروں، میں بھی پیشین گوئی. آتم مسیح کے بارے میں پیشین گوئی کی. اسی طرح ایک اپنے ہونے والی بیوی کے بارے میں پیشین گوئی کی. اسی طرح اور بھی پیشین گوئی یہ کرتا رہا، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ محمد حسین بٹالوی کا بیڑا غرق کرے، مولوی ثناء اللہ کا بیڑا غرق کرے، یہ اتنے دنوں میں ہلاک ہو جائیں گے. اب یہ باتیں جب کرنے لگا تو علماء نے، مولانا بٹالوی نے انگریز عدالت میں اس کے خلاف دعویٰ دائر کیا کہ یہ پہلے اس قسم کی بشارتیں دیتا ہے اور پھر ان افراد کے قتل کی سازشیں بناتا ہے تاکہ میری پیشین گوئی سچی ساتھ نکلے. بات سمجھے؟ انگریز نے بلا لیا، عدالت میں بلا لیا. عدالت میں بلانے کے بعد کہ یہ کیوں کہتے ہو؟ کہنے لگا جی معافی دے دو، آئندہ نہیں کروں گا، آئندہ ایسی کبھی پیشین گوئی نہیں کروں گا، آئندہ کبھی بھی یہ دعویٰ نہیں کروں گا اور کسی مخالف کے بارے میں یہ بات نہیں کہوں گا. اب بتلاؤ، نبی اگر اللہ کا نبی ہے اور وہ نبوت کے بعد ایسی باتیں کرتا ہے تو پھر انگریز کافر حکومت کے سامنے جا کے اپنے اس پیشین گوئیوں کی معافی بھی مانگ سکتا ہے؟ مانگ سکتا ہے؟ کسی نبی نے، سید الاولین والآخرین حضرت محمد رسول اللہ نے جب یہ بات فرمائی تبت یدا ابی لہب وتب، تو ابو لہب کی بیوی ام جمیل نے کیا کہا تھا؟ کیا کرنے آئی تھی؟ کیا نبی علیہ السلام نے اپنی پیشین گوئی اور اپنی یہ وحی واپس لے لی؟ کسی خطرے کو دیکھ کے بھاگ کے آپ نے کہا نہیں نہیں میں نہیں کرنے، میں نے نہیں کہا، میں نے ایسے نہیں کہا، کوئی ایسی بات کہی نہیں کہی. نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ کے کہنے کے مطابق کہ تم سارے اپنے انجام کو پہنچو گے. ابو جہل پہنچے گا، ابو جہل پہنچے گا، عتبہ پہنچے گا، شیبہ پہنچے گا، اس کے ماننے والے یہاں مرے ہوئے ہوں گے. لیکن نبی علیہ السلام کی یہ پیشین گوئی سچی ہوئی. آپ نے کسی پیشین گوئی میں کوئی معذرت کسی سے نہیں کی. لیکن یہ اچھا نبی ہے، پہلے تو ڈراتا ہے، پھر اس کے ڈرانے کے بعد اس کے قتل کے منصوبے بناتا ہے. اگر اس کے خلاف اگر مقدمہ دائر کیا جاتا ہے تو پھر معافی مانگنا شروع کر دیتا ہے. تو کیا نبی کا یہی کردار ہوتا ہے؟ نبی اسی کو کہتے ہیں؟ بالکل نہیں. اس لیے ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اور 7 دسمبر کے دن کو ہم اللہ کی طرف سے ایک انعام قرار دیتے ہیں کہ یہ ہمارے اوپر جیسے اور اللہ ذوالجلال کے بے شمار احسانات ہیں، یہ تاریخ کا دن بھی ہمارے لیے اللہ ذوالجلال کا ایک عظیم احسان ہے. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اس کا بھی شکر ادا کرنے کی توفیق دے، اس کا بھی شکر ادا کہ یا اللہ تیرا شکر ہے. وہ نہیں مانتے نہ مانے، لیکن ہم تو حقیقت مانتے ہیں اور اس بات پر امت کا اتفاق ہے. یہ بلا دلیل نہیں، کوئی دلیل ایسی نہیں جو میں نے دی ہو نبی علیہ السلام کے فرامین کے تناظر میں. میں نے تو صرف اتنی بات کہی ہے کہ نبوت کا مقام کیا ہوتا ہے، نبی کی شان کیا ہوتی ہے اور یہ کس دائرے اور کس کریکٹر کا تھا. یہ باتیں نہ کہیں، یہ باتیں ساری کہنے والی ہیں بھی نہیں، اور بالخصوص جمعے کے خطبے میں تو کہنے کی کوئی گنجائش ہے ہی نہیں ہے. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اپنی طرف سے ان گمراہیوں سے محفوظ رکھے، ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے، دین کی حفاظت فرمائے، اور ایمان کے جتنے ڈاکو اور لٹیرے ہیں مختلف شکلوں میں اللہ ذوالجلال ان سے ہمیں محفوظ رکھے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.